الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں جو انعامات عطا فرمائے تھے ان کا تذکرہ ہوا. بڑے بڑے انعاموں کا 14 انعاموں کا تذکرہ کیا گیا. یہ سب دنیا میں. اسی طرح آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو بہت سارے اعزازات بخشے گا، بہت سارے انعاموں سے نوازے گا. ان کے متعلق بھی مختصر دیکھیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر اذان میں ہم دعا پڑھتے ہوئے کہتے ہیں آتی محمدن الوسیلۃ والفضیلۃ وابعث مقاما محمودا الذی وعدتہ. وسیلہ اور فضیلہ حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ وسیلہ اور فضیلہ جنت کا سب سے اونچا درجہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ وسیلہ جنت کا سب سے اونچا درجہ ہے. اس کے اوپر عرش ہے اللہ کا، اور عرش کو تھامنے والے فرشتے ہیں. تو وسیلے کا مطلب ہوا سب سے اونچا مقام جنت کا. یہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو عنایت فرمائے گا. آتی محمدن الوسیلۃ والفضیلۃ. وسیلہ اور فضیلہ ایک ہی چیز لوگوں نے کہا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو آدمی کے اذان سنتا ہے اور ویسے ہی ریپیٹ کرتا ہے جیسے مؤذن بولتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، ویسے ہی ریپیٹ کرتے ہیں. ریپیٹ کرنے کے بعد آخر میں دعا پڑھتے ہیں اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامۃ والصلاۃ القائمہ الی آخر الدعاء. دوسری حدیث میں آیا کہ ان کلمات کو ریپیٹ کر کے مجھ پر درود پڑھے، پھر اس کے بعد دعا پڑھے اللہم رب ہذہ الدعوہ. کیا ملے گا اس کو؟ حلت لہ شفاعتی یوم القیامہ. قیامت کے دن میری سفارش اس کے لیے واجب ہو جائے گی. میں ضرور سفارش کروں گا. دنیا میں یہ ہمیشہ میرے لیے وسیلہ مانگا، فضیلہ مانگا، تو میں اس کے لیے قیامت میں ضرور سفارش کروں گا. لیکن یہ اس آدمی کے لیے جو نماز بھی پڑھتا ہو. خالی اذان کی دعا سن کے بہت سارے لوگ اذان سن کے دعا پڑھتے، نماز کو آتے نہیں. ان کے لیے تھوڑی ہے یہ. بے نمازیوں کے لیے کوئی بھی چیز نہیں ہے. بے نمازی بے نمازی، جواب بھی دیا، دعا بھی پڑھا، نماز بھی پڑھا، اس کے لیے فضیلت. دوسری چیز مقام محمود. مقام محمود کیا ہے؟ قابل تعریف جگہ، قابل تعریف مقام، قابل تعریف ایک ممبر سمجھیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن مجھے ایک ایسی جگہ کھڑا کرے گا کہ خود اللہ میری تعریف کرے گا اور سارے لوگ میری تعریف کریں گے. یہ صرف مقام محمود اور وسیلہ فضیلہ ایک آدمی کو ملے گا. آدم علیہ السلام سے لے کے آخری انسان تک دنیا میں جتنے آئے ان میں سے کسے ملے گا؟ یہ صرف ایک آدمی کو. پیارے نبی فرماتے ہیں مجھے اللہ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے وہ مقام دے گا. دوسری حدیث سے اسے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن ایک جگہ جو اللہ ان کو مقرر کرے گا وہاں کھڑے رہیں گے.
اس کے بعد کھڑے ہو کر سجدے میں گریں گے، دعا کریں گے کریں گے کریں گے اللہ سے۔ اللہ فرمائے گا محمد سر اٹھاؤ، مانگو، جو تم مانگو گے ہم دیں گے، تم سفارش کرو گے تم سفارش تمہاری کریں گے، قبول کریں گے۔ وہ مقام محمود ہے۔ تو یہ آخرت میں اللہ تعالی ہمارے پیارے نبی کو دو بڑے احسان کرنے والا ہے۔ ایک تو وسیلہ اور فضیلہ جو جنت کا اونچا مقام ہے، اس سے اوپر کسی کا مقام ہی نہیں، ایک۔ دوسرا مقام محمود کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو سفارش کا حق دیں گے۔ یہ دو۔ عام طور پر وسیلہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے رسول کا وسیلہ، دعا کرتے وقت کہتے ہیں اللہ ہماری دعا کو تیرے رسول کے وسیلے سے، تیرے رسول کے وسیلے کے صدقے سے قبول فرما۔ بدعت ہے۔ اللہ کے پاس دعا قبول کرنے کے لیے کسی وسیلے کی ضرورت نہیں۔ کون سا وسیلہ جائز ہے؟ جائز یہ کہ صاحب آپ کا جو نیک عمل ہے وہ وسیلہ جائز ہے، باقی محبوب سبحانی کے وسیلے سے، تیرے نبیوں کے وسیلے سے، تیرے نبیوں کے وسیلے کے صدقے سے جائز نہیں۔ شرک نہیں ہے لیکن بدعت ہے۔ عمل کے ذریعے وسیلہ تلاش کر سکتے، وہ کیسے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 آدمی سفر پر نکلے، زور سے بارش ہوئی، چھپنے کی کوئی جگہ نہیں ملی، پہاڑ میں غار تھا، جا کے چھپ گئے تینوں بارش سے بچنے کے لیے۔ بارش ہوئی تو ایک بڑا پتھر لڑکتے ہوئے آ کے برابر وہ جو غار کے اندر جانے کی جگہ تھی وہاں وہ پتھر رک گیا۔ اب تینوں آدمی بارش ختم ہو کے بعد ڈھکلتے ڈھکلتے، کھلتا نہیں، وہ ہٹتا نہیں پتھر، بڑا پتھر چٹان۔ انہوں نے کہا بھی مرنا ہی ہے معلوم ہوتا ہے یہی ہم کو۔ پھر دل میں بات آئی، مومن تو مایوس نہیں ہوتا نا۔ تینوں نے کہا دیکھو تم نے جو اچھا کام کیا ہوگا نا وہ یاد دلاؤ اللہ کو، اللہ کو معلوم ہے ہم نے جو کچھ کیا، لیکن یہ دعا کرنے کے لیے وہ کام یاد کریں۔ تینوں آدمی نے دعا کی اس عمل سے، تو اللہ نے اس چٹان کو ہٹا دیا۔ ایک آدمی نے کہا اللہ تو جانتا ہے کہ میرے ماں باپ بوڑھے تھے، میں بکری چراتا تھا، ایک دن دور چلا گیا بکری لے کے، واپس آیا تو ماں باپ سو گئے تھے، میں دودھ نتھار کے ماں باپ کے پاؤں کے پاس کھڑا ہو گیا، بچے روئے، بیوی مانگے، میں دودھ ان کو نہیں دیا، میرے ماں باپ جاگے، بیٹا کب سے کھڑے ہو تم؟ رات سے کھڑا ہوں ابا، آپ دودھ پی لے تو بچے پی لیں گے، پی لیے، اللہ صرف تجھے راضی کرنے کے واسطے میں یہ کام کیا، اللہ اگر یہ کام میں تجھے راضی کرنے کے واسطے کیا ہوں، یہ پتھر کو ہٹا اللہ، تھوڑا پتھر ہٹا۔ ہاں اب دوسرا آدمی کہنے لگا اللہ تو جانتا ہے کہ میں ایک مزدور کو رکھا اور اس سے کام لیا، وہ مزدور جو ہے کام کیا، کام کرنے کے بعد شام میں مزدوری دیا، اس نے کہا ارے اتنی مزدوری کیا اور دو؟ بھائی میں کتنی مزدوری بات کیا اتنی دے رہا ہوں بھائی، کہا نہیں مجھے ڈبل دو فلاں دو۔ بھائی میں جتنی مزدوری بات کیا اتنی دیا، غصے سے چلا گیا، میں اس کے پیسے رکھا، اس کے بعد یہ کیا وہ کیا یہ کام کیا، جیسے مرغی لیا، بکری لیا، فلاں لیا، یہاں تک کہ ایک زمین بھی لیا۔ بہت سالوں کے بعد کے مہینوں کے بعد آیا، آتے بولا میری مزدوری دو جی۔ جو مزدوری میں طے کیا تھا جیسے 20 روپیہ سمجھے نا، 20 روپیہ دیے، وہ دینے کے بجائے کیا کیے، یہ بیٹے پوری بکری مرغی زمین کھیت باغ تمہارا ہے، سب اٹھا لو۔ کیا جی مذاق کرتے کیا؟ نہیں بھائی، تمہارے پاس سے جو پیسہ تم چھوڑ کر گئے تھے میں بیپار کیا، کاروبار کیا، زمین میں لگایا، اللہ نے اتنی برکت دی، اللہ تجھ سے ڈر کر میں اس کے پیسے کی حفاظت کر کے بیپار میں لگایا، اللہ یہ پتھر ہٹا دے، پتھر اور ہٹا۔ ہاں تیسرے آدمی نے کہا اللہ میری چچیری بہن تھی بہت خوبصورت، مجھے بہت پسند، میں اسے ہمیشہ بولتا میرے ساتھ رات میں رہ جا، میرے ساتھ رات گزار برائی کے لیے، وہ لڑکی کبھی تیار نہیں ہوئی۔ ایک زمانہ آیا کہ قحط پڑا بہت زبردست،
کچھ بھی کھانے پینے نہیں، اس کے ماں باپ تڑپ رہے ہیں، وہ آئی میرے پاس آ کر بولی کہ کچھ دے دے، کچھ کر دے. کہا کہ صاحب میں دیتا ہوں، شرط یہ ہے کہ رات میرے ساتھ رہنا. کہا ٹھیک. 20 روپیہ لے کر گئی، ماں باپ کو کھلا دی، رات آ گئی. اب وہ آدمی خوش ہو گیا کہ چلو بھائی، کتنے سال سے میں اس سے کہہ رہا تھا، نہیں مانتی تھی، آج مان کے میرے گھر کو آ گئی. جب میں اس کے قریب گیا تو اس لڑکی نے کہا اللہ سے ڈر، میں تیرے واسطے حرام، ہمارا نکاح نہیں ہوا، شادی نہیں ہوئی. میں فوراً اس لڑکی کو چھوڑ کے آ گیا، اللہ میں تجھ سے ڈر کر یہ کام کیا ہوں تو یہ پتھر ہٹا دے اللہ. پتھر خوب ہٹ گیا، تینوں آدمی نکل کر آ گئے. یہ حدیث میں آیا کہ وسیلہ عمل کے ذریعے تلاش کریں گے، اللہ کے رسول کے وسیلے سے، غوث الاعظم کے وسیلے سے جائز نہیں، بدعت. تو یہاں وسیلے کا مطلب کیا ہوا؟ یہ بہت اونچی جگہ، بہت اونچا مقام، جنت میں سب سے اونچا مقام، اے اللہ تو اپنے نبی کو عطا فرما. تو ہم لوگ اللہ کے رسول کے لیے روزانہ وسیلہ طلب کرتے ہیں، اور 5 وقت کی اذان سنتے ہیں تو 5 وقت دعا کرتے ہیں اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. تو وسیلہ اور مقام محمود، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ سفارش کرنے کا کئی موقع دے گا، بہت چانسز. ایک تو یہ کہ پوری دنیا کے لوگ قیامت میں جب اٹھیں گے پیاسے بھوکے، کتنے سال رہیں گے ایسا؟ قبر سے اٹھ گئے. اب پسینہ کتنا ہے؟ کسی کا پسینہ منہ تک ہے، کسی کا سینے تک ہے، اور زمین کے اندر 70 ہاتھ پانی چلا گیا پسینے کا. پوری دنیا کے لوگ، اللہ جن کو بچانا چاہا ان کو عرش کے سائے کے نیچے جگہ دیا، اور کچھ لوگوں کو اللہ بچایا. باقی جتنے گنہگار مجرم ہوں گے ان کا پسینہ. کتنے سال؟ 50,000 سال. سوئیں گے کہاں سوئیں گے؟ بیٹھیں گے کہاں بیٹھیں گے؟ آنکھیں پتھرا جائیں گی. کھڑے 50,000 سال گزریں گے. اللہ تعالیٰ اتنی طاقت دیتا ہے، دیکھیے قیامت کے دن ان لوگوں کو. پھر اس کے بعد اب طاقت نہیں کھڑے ہونے کی، طاقت نہیں کچھ بھی کرنے کی. سارے لوگ آدم علیہ السلام کے پاس گئے، ابراہیم علیہ السلام کے پاس گئے، موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے. سفارش کر دو نا اللہ سے، اللہ ہمارا فیصلہ فرما دے. میں اس لائق نہیں. آخر میں سب اللہ کے رسول کے پاس آئیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے نام انا لہا، ہاں میں سفارش کروں گا. پھر اللہ کی اتنی تعریف کریں گے سجدے میں گر کے، اتنی تعریف کریں گے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں مجھے ابھی وہ بول بھی نہیں سکتا کیا تعریف اللہ خود میرے دل میں ڈالے گا. میں اتنی تعریف کروں گا اللہ کی. اللہ کہے گا سر اٹھاؤ مانگو ہم دیتے ہیں. تو میں کہوں گا اللہ سارے مخلوق کی سفارش کرتا ہوں میں اللہ. ہاں اللہ تعالیٰ کہا ٹھیک میں آتا ہوں. دنیا میں آئے گا، ایک نئی زمین رہے گی، اور اس کے اندر یہ خون کا قطرہ کسی نے بہایا نہیں ہوگا، یہ گناہ کسی نے نہیں، صاف پاک زمین دودھ کی طرح سفید ہوگی. اللہ آئیں گے، فرشتے آئیں گے، لوگوں کا فیصلہ ہوگا. اتنی بڑی شفاعت کسی کو نہیں، کسی نبی کو نہیں. ہمارے پیارے نبی کو اتنی بڑی شفاعت، اسے بولتے شفاعت کبریٰ یہ ہے. پھر اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو کئی موقع دے گا. اللہ کے رسول دعا کریں گے، اللہ فرمائے گا جبریل پوچھو اللہ کے رسول کو کیا چاہیے. اللہ میری امت، اللہ میری امت، اللہ نکالو جہنم سے جتنے چاہتے نکالو. نکالیں گے اللہ کے پیارے رسول، بے حساب لوگوں کو نکالیں گے جو برائی کم کیے ہوں گے. باقی لوگ پھر جہنم میں رہیں گے، پھر گریں گے، پھر سجدہ کریں گے، پھر سجدہ کریں گے. نکالو نکالو نکالو، نکالتے جائیں گے. اب کہیں گے جو مشرک تھے تیری امت میں، شرک کے تمہاری امت میں، وہ رہے گا جہنم میں، باقی سب کو نکال لیں گے پیارے نبی. یہ شفاعت انبیاء کو ملے گی نہیں ملے گی حدیث میں نہیں ہے. یہ شفاعت ہمارے پیارے نبی کو ہے. ایک بڑی شفاعت بھی، اس کے بعد کئی شفاعتیں بھی. دیکھیے ہمارے پیارے نبی کتنے رحم دل ہیں ہمارے اوپر، کتنا روئیں گے قیامت میں. کس کے لیے؟ ہمارے لیے. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. سورۃ توبہ میں
کتنا پیارا رسول آیا جی تمہارے پاس، اللہ اکبر، تمہاری تکلیف سے دیکھی نہیں جاتی، معمولی تکلیف ہی تو تڑپ جاتے، میری امت کو یہ تکلیف، میری امت کو یہ پریشانی، کتنا پیارا رسول اللہ نے تم کو دیا ہے، تمہاری مشقت اس کو بہت گراں گزرتی ہے۔ ایسے ہمارے پیارے نبی تھے، امت کی تھوڑی تکلیف بھی ان کو برداشت نہیں ہوتی۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مسواک کرنا وضو کو بہت اچھی بات، اگر میری امت کو تکلیف نہیں ہوتی تو میں بولتا ہر وضو کے ساتھ مسواک کرنا ضروری ہے، اور اگر مسواک کو میں ضروری قرار دے دیا تو میری امت کو تکلیف ہوگی، کہاں مسواک تلاش کر لے کریں گے سب لوگ، نہیں ہو سکتا نا، اس لیے میں ضروری نہیں قرار دیا۔ ایک دن اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز کو دیر سے آئے، سب لوگ سو گئے تھے، اس کے بعد اٹھے، سب نماز پڑھے، کہا خوش ہو جاؤ جی، دنیا میں آج اللہ کو یاد کرنے والا اس وقت دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ کہاں اسلام تھا؟ اسلام کہیں نہیں تھا نا، اسی مکے کے تھوڑے علاقے میں تھا، اور یہ مدینے میں لوگ بیٹھ کے رات کے 11 ساڑھے 11 بجے سو رہے عشاء کی نماز کے انتظار میں، عشاء کی نماز پڑھا دیے، کہا دیکھو عشاء کا سب سے اچھا وقت یہ رات کے 10-11 بجے، لیکن میں اگر عشاء کی نماز کا ٹائم 10-11 بجے رکھ دیا تو میری امت کو تکلیف ہوگی، اس لیے میں نے یہ وقت مقرر نہیں کیا۔ چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہمارے لیے تکلیف کا باعث ہوتی اللہ کے پیارے رسول کو تڑپا دیتی، تو لہٰذا شفاعت دیکھیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے کریں گے، بار بار کریں گے، بار بار کریں گے۔ اسی طرح چوتھی بات جو اللہ تعالی ہمارے پیارے نبی کو دے گا وہ جنت کا دروازہ کھلوانا، یہ پل صراط قائم کیا جائے گا، سارے لوگوں کو اس پر گزرنا پڑے گا، نبیوں کو بھی گزرنا پڑے گا۔ پیارے نبی فرماتے ہیں ایک طرف امانت ایک طرف رشتہ، پل سے پہلے جو بھی آدمی خیانت کرے رہے گا پکڑ لے گی وہ خیانت، جو بھی آدمی اپنے رشتہ دار کو اپنے رشتے کو کاٹا ہوگا رشتہ پکڑے گا، اسے گرائے گا جہنم میں، یہ دونوں دو طرف کھڑے ہو جائیں گے۔ اب ہر آدمی اس میں گزرنا، پیارے نبی فرماتے ہیں کچھ لوگ تو بجلی کی طرح گزر جائیں گے اس پل سے، اور پل کے متعلق بھی آتا بال سے باریک تلوار سے تیز پل۔ وہ لوگوں نے پوچھا اللہ کے رسول بجلی کی طرح گزرنے کا کیا مطلب ہے؟ بولے بجلی دیکھے نہیں کہ آسمان میں بس 1 سیکنڈ میں کیسے ہو جاتی ویسا، بس یہاں قدم رکھے نکل گئے، یہاں قدم رکھے نکل گئے، اور کچھ لوگ تیز گھوڑے کی طرح جلدی 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 اس میں سے گزریں گے، اور کچھ لوگ جو ہے آہستہ گزریں گے، کچھ لوگ گرتے گرتے کسی طرح سنبھلتے سنبھلتے آ جائیں گے، کچھ لوگ گر ہی جائیں گے، ایسا پل ہوگا۔ اب جو لوگ نجات پا گئے پہلے ان کے اللہ کے حساب ہوا، ان کے عمل تولے گئے، اور اللہ تعالیٰ نے وہ پل صراط قائم کیا، سب ہو گیا۔ اب جنت میں جانے کی باری آئی، اب جنت کے دروازے بند ہی، جنت والے خوش، چلو بھی جنت کو جانا ہے، کون سا دروازہ کھولو، سب بند سب بند۔ اب پھر وہی بات آئی، کس سے کھلوائیں بھائی جنت کا دروازہ؟ چلو آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، پھر وہی شروع، آدم علیہ السلام کے پاس، نوح علیہ السلام کے پاس، ابراہیم علیہ السلام کے پاس، موسیٰ علیہ السلام کے پاس، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس، بھائی جنت کا دروازہ کھلا دو نا۔ نہیں بھی ہمارے لائق نہیں، ہمارے لائق، ہم اس کے لائق نہیں، ہم اس لائق نہیں۔ سب لوگ بولیں گے پیارے نبی کے پاس جاؤ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہیں گے اللہ کے رسول فیصلہ ہو گیا، جنت کا دروازہ کھلوائیے۔ اللہ کے رسول جا کے دروازہ ماریں گے جنت کا، تو اللہ تعالیٰ وہ جو وہاں ہوں گے سیکورٹی میں، وہ پوچھیں گے کون آپ؟ میں محمد ہوں۔ اچھا، اللہ نے مجھے حکم دیا کہ محمد اگر دروازہ کھٹکھٹائے تو کھولو، جنت کا دروازہ کھول دیا، پورے لوگ جنت کے اندر گئے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھ سے کہا ہے سیدھے طرف رائٹ سائڈ کا جو دروازہ ہے وہ امت محمدیہ کے لیے ہے، صرف اس میں امت محمدیہ کے لوگ جائیں گے، باقی جتنے دروازے سب کے لیے ہیں، تمہارے لوگ بھی مسلمان بھی یعنی امت محمدیہ بھی اس سے بھی جا سکتے۔ یہ اللہ کے رسول کے ساتھ ایک بڑی سفارش، جنت کا دروازہ کھلنا، یہ بھی اللہ کے رسول ہی کو ملے گا
کسی نبی کو دروازہ کھلانے کی جنت میں اجازت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو، آخری نبی کو کیا کیا انعامات دیا، کیا کیا احسان کیا، ان کی امت میں ہم کو بنایا۔ ایسے پیارے نبی ہم کو ملے، اس پیارے نبی کی زندگی بھر درود ہی پڑھتے رہیں، حق نہیں ادا ہو سکتا۔ ایسا پیارا نبی، ایسا محبت کرنے والا نبی اپنی امت سے کون ملے گا میرے بھائی؟ ایک پھر اس کے بعد ایک خاص بات، کسی بھی نبی کو اجازت نہیں کہ اپنے کسی رشتہ دار کو جو جہنم کے لائق ہے اللہ سے سفارش کرے۔ جیسے نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا تھا نا، بولا میں کشتی میں نہیں بیٹھتا، ارے طوفان آنے والا ہے، میں پہاڑ کے اوپر چڑھ جاؤں گا۔ وہ کافر تھا نا۔ اب قیامت میں نوح علیہ السلام کو اجازت نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کا باپ کافر تھا نا، ان کو اجازت نہیں اپنے باپ کے لیے سفارش کرے، اللہ میرے باپ کے عذاب کو ذرا کم کر دے، اللہ نہیں۔ نوح علیہ السلام کو اجازت نہیں، اللہ میرا بیٹا غلط راستے پر چلے گیا، ذرا اس کا عذاب کم کر دینا، اللہ اجازت نہیں۔ ہمارے پیارے نبی کو اجازت یہ ہے اپنے چچا ابو طالب کے لیے جو کہ مسلمان نہیں ہوئے، اللہ تعالیٰ کے پاس سفارش کرنے کی اجازت ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا اللہ کے رسول سے، اللہ کے رسول ابو طالب کتنا خیال کرتے تھے آپ کا، زندگی بھر آپ کا خیال کرے، آپ کو کوئی ستاتا ان کو غصہ آتا، آپ کی حفاظت کرتے، آپ ان کو کچھ فائدہ پہنچائے کیا؟ ہاں جی، ان کو جہنم کا ہلکا عذاب ہوگا، بس ان کو 2 چپل پہنائی جائے گی آگ کی، اتنا سخت عذاب ہوگا کہ دماغ کھولے گا، جیسے ہانڈی پکتی ہے تو کھٹ 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 سالن پکتا نا، ویسا کیا پہنے ہی چپل پہنے ہی آگ کی دو، اس سے دماغ کھولے گا۔ میں نے اللہ سے دعا کی تو اللہ نے ان کو صرف اتنا عذاب دیا، اور اگر میری دعا نہ ہوتی، میری سفارش نہ ہوتی تو ابو طالب جہنم کے گڑھے میں رہتے۔ یہ سفارش اپنی چچا کے لیے صرف اللہ کے پیارے رسول کر سکتے، باقی کوئی بھی نبی نہ اپنی بیوی کے لیے سفارش کر سکتے، نہ اپنے بیٹے کے لیے، نہ اپنے باپ کے لیے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہمارے نبی کو ایک انعام عطا فرمائے گا۔ اسی طرح اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر نبی کو اللہ نے یہ خاص دعا کا وعدہ کیا کہ ایک نبی کی 100 دعا 200 دعا قبول ہوتی اللہ کے پاس، بے شک دعائیں قبول ہوتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک دعا کے لیے کہا تم کو جو سب سے پسندیدہ مرغوب چیز ہے وہ مانگو، میں اس کو قبول کر لوں گا۔ ہر نبی کچھ نہ کچھ مانگ لیے، کسی نے کہا اللہ میرے فلاں فلاں رشتہ دار کو مسلمان بنا دے، اللہ فلاں فلاں آدمی کو گمراہی سے نکال دے، فلاں فلاں آدمی کو میرا جو دشمن ہے اس کو نیک توفیق دے، سب لوگ دعا مانگ لیے۔ اللہ کے پیارے رسول کو بھی یہی چانس دی گئی، آپ کو بھی ایک چانس ہے، کوئی بھی دعا آپ کریں گے اللہ قبول کرے گا۔ اللہ کے پیارے رسول نے کہا ٹھیک، میں یہ دعا قیامت کے واسطے رکھتا ہوں، دعا دنیا میں نہیں کیے، قیامت کے دن دعا کریں گے۔ کس کے لیے؟ گنہگار مسلمانوں کے لیے، جن کے لیے یا تو جہنم واجب ہو گئی کچھ دن کے لیے، کچھ مہینے کے لیے، سفارش کر کے ان کو نکالیں گے، اللہ میری امت کو نکال، اللہ میری امت کو نکال۔ کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ نیکی برائی برابر، نہ جنت نہ جہنم، پڑے ہیں، اللہ کے پیارے رسول دعا کریں گے اللہ ان سب کو جنت دے، اللہ یہ دعا قیامت میں کام آئے گی، اللہ کے پیارے رسول کی دعا۔ تو یہ اللہ کے رسول کی دعا قیامت میں کام آنے والی ہے، لہذا ہم دیکھتے ہیں کہ صاحب اللہ کے پیارے رسول کو اللہ تعالیٰ قیامت میں یہ سب چیزیں دینے والا ہے۔ ایک روایت ہے ابن کثیر اور تفسیر ابن جریر میں قتادہ سے، کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کتاب پڑھ رہے تھے، تورات کے اندر انہوں نے دیکھا کہ صاحب دنیا کی بہترین امت مسلمان ہیں، یہ نیکی کا حکم دیں گے، برائی سے روکیں گے، یہاں تک کہ وہ امت اللہ تعالیٰ ان کو نبی کی جگہ رکھا ہے۔ یہ پڑھنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ یہ میری امت نہ بنا دینا، اللہ نیکی کا حکم دینا،
برائی سے روکنا، اور اللہ تعالیٰ قیامت تک یہ لوگ یہی کام کرتے رہیں گے. یہ میری امت بنا دینا اللہ. قاتل کا امت محمد، تمہاری امت نہیں، یہ جو ہے محمد کی امت ہے جو یہ کام کرے گی. پھر موسیٰ علیہ السلام کچھ پڑھے تو اس کے اندر تورات میں لکھا تھا اللہ تعالیٰ آخر میں ایک امت کو پیدا کرے گا. ٹائم کے لحاظ سے آخر میں جنت میں سب سے پہلے وہ جائیں گے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ میری امت کو بنا دینا، یہ مقام میری امت کو دینا. قاتل کا امت احمد، احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو یہ مقام میں نے دیا ہے. ایک نبی کو اپنے فالوورز کے ساتھ کتنی محبت ہوتی دیکھیے. موسیٰ علیہ السلام یہ کہ ایک دعا کرتے. پھر اس کے اندر انہوں نے پڑھا کہ صاحب اللہ نے اس کے اندر لکھا ہے یہ ایک امت آخر میں آئے گی، ان کا قرآن ان کے سینوں میں ہوگا، ان کے انجیلیں ان کے سینے میں ہوں گی، یعنی ان کا قرآن ان کے سینے میں ہوگا. اس سے پہلے ایسا تھا کہ جتنے بڑے بڑے پوپ پادری کچھ بھی ہوتے یہودیوں کے کتاب دیکھ کر پڑھتے، کتاب ہٹا دیے نہیں پڑھ سکتے. اور مسلمانوں کا اللہ نے ایسا کیا سب سینے میں قرآن، ان کے بچے بچے کے سینے میں قرآن، کسی کو چند سورتیں، کسی کو زیادہ سورتیں، کسی کو پورا قرآن سنا. اور اللہ نے اس کتاب کو یاد کرنے کے لیے ان کے ذہن کو تیز کر دیا. کتنے لوگ ہیں صاحب ان کو کچھ بھی نہیں معلوم دنیا کا، لیکن قرآن پورا ہی رہتا. ان کا ذہن قرآن کے واسطے تیار کرے گا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ میری امت کو بنا دینا، اللہ یہ مقام میری امت کو دینا. اللہ قاتل کا امت احمد، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو یہ مقام ہے. قرآن ان کے سینوں میں رہے گا، اس کو پڑھیں گے، جلدی یاد ہوگا ان کو قرآن. یہ بھی موسیٰ علیہ السلام کی دعا نہیں چلی. پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے اسی تورات کے اندر پڑھا کہ صاحب میں امت کو آخری امت یہ کیسی آئے گی کہ صاحب برائی گناہ کرنے والوں کے ساتھ لڑے گی، جہاد کرے گی، دشمنوں سے مقابلہ کرے گی، یہاں تک کہ دجال کو مار کے دم لیں گے. ایسی ایک پیاری امت آنے والی ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ میری امت کو یہ پوزیشن دے دینا، میری امت کو یہ مقام دے دینا، مرتبہ دے دینا. اللہ نے فرمایا تلک امت محمد، امت احمد، تمہاری امت کو یہ مقام نہیں ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو میں یہ مقام دوں گا. پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے اس تورات کے اندر پڑھا میں قیامت کے قریب ایک امت کو پیدا کرنے والا ہوں، وہ صدقہ کھائیں گے، صدقہ ان کے پیٹ میں جائے گا، وہ ان کے لیے حلال. اس سے پہلے جتنا صدقہ ہوتا کوئی بھی صدقہ نکال کے رکھ دیتا، جیسے کھیت میں کیا بھی گیہوں ہوا، فلاں ہوا، چاول ہوا، اللہ سے دعا کرتا اللہ قبول کر لے، اللہ قبول کر لے. آسمان سے ایک آگ آتی، آ کر اسے جلا کر چلے جاتی، قبول ہو گیا. جس آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا واقعہ قرآن میں ہے. لیکن امت محمدی کے لیے صدقہ نکال کے جنگل میں رکھنے کی ضرورت نہیں. غریبوں کو دو، تمہارا صدقہ ان کے پیٹ میں جائے گا اور وہ دعا کریں گے، تمہاری دعا کو تمہارے لیے دعا قبول ہوگی. ایسی امت صدقہ ان کے پیٹ میں جائے گا، وہ حلال بن کے جائے گا، وہ امت دعا کرے گی تو ان کی دعا قبول ہوگی. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ میری امت کو بنا دینا ایسا کہ سب صدقہ ان کے لیے جائز اور وہ ان کے پیٹ میں جائے، بھوکوں کی پیاس بھوک مرے. قاتل کا امت احمد، تمہاری امت نہیں ہے، یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ایسے ہوگی. اللہ اکبر. پھر اس کے بعد تورات کے اندر موسیٰ علیہ السلام نے پڑھا میں قیامت کے قریب ایک امت کو برپا کروں گا، ایک امت آئے گی، وہ کتنی نیک رہے گی، نیکی کا ارادہ کیے. جیسے ہمارے دل میں آتا ہے نا بھائی 100 روپے صدقہ کرنا،
10 रुपए صدقہ کرنا، ارادہ آیا کرے نہیں، نیک ارادے کا 1 ثواب لکھ دیا اللہ، خالی ارادہ کیے، یعنی ارادہ بولے تو واقعی دل میں ارادہ آنا، اللہ کو ٹھگانے کا اسے نہیں بھائی. اور اگر وہ کام کر دیے 700 ثواب. برائی کا ارادہ آیا، چوری کرنا، شراب پینا، سنیما دیکھنا، وہ فلاں جگہ جانا، ایسا نہیں کیا عمل، خالی برا ارادہ آ کے دل میں، اللہ مٹا دیا اسے، گناہ نہیں. اور اگر کر دیا 1 گناہ، 1 نیکی کیا تو 700 ثواب، اور 1 گناہ کیا تو 1 گناہ. موسیٰ علیہ السلام نے پڑھا، اللہ یہ کیسی پیاری امت ہوگی اللہ کہ ان کو اتنا اللہ تعالیٰ نوازے گا. اللہ میری امت کو ایسے بنا دینا. اللہ تعالیٰ دعا کریں گے موسیٰ علیہ السلام تو اللہ تعالیٰ کیا فرمائے گا؟ تلک امت احمد، تمہاری امت نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو یہ مقام ملے گا. دیکھیے پیارے رسول کی برکت سے اللہ نے ہم کو کیا کیا دیا ہے. آخر میں موسیٰ علیہ السلام نے پڑھا 7ویں بات، وہ کیا تھا؟ قیامت کے قریب میں ایسی امت کو برپا کروں گا کہ نبی ان کے لیے سفارش کریں گے، اور صاحب ان کی سفارش دوسروں کے حق میں قبول ہوگی. نبی سفارش کرنے کی بات تو میں بتا دیا. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ امتوں سے پوچھے گا تمہارے پاس پیغمبر آئے تھے؟ تو سب لوگ کہیں گے آئے تھے، اور اللہ کا پیغام پہنچائے؟ نہیں، کوئی کچھ بھی ہم کو نہیں بولے گا، کوئی بھی نہیں بولا. اللہ تعالیٰ نبیوں سے پوچھے گا تم نے پیغام پہنچایا اپنی امتوں کو؟ ہاں اللہ، جیسے تو نے حکم دیا ہم نے سب کو پہنچایا. یہ تو جھوٹ بولتے ہیں نا کہ سب یہ کہتے ہیں نہیں پہنچائے. اب کون گواہی دینا؟ پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اللہ کہے گا مسلمانوں کیا بولتے تم؟ نبیوں نے ان کی قوم کو اللہ کا پیغام پہنچایا، نوح علیہ السلام نے، ابراہیم علیہ السلام. ہاں اللہ، سب نے، سارے پیغمبروں نے اپنی امت کو تیرا پیغام پہنچایا. تم کو کیسے معلوم؟ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں نہیں تھے، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تو تھے نہیں تم. ہم نے قرآن میں پڑھا، ہر نبی کا واقعہ قرآن مجید کے اندر ہے. اللہ اکبر. یہ کون گواہی دیں گے میرے بھائیوں؟ جو قرآن پڑھے گا نا وہ گواہی دے گا. جو ایسی دنیا میں گزار کر چلے جائے گا بیوقوف جاہل، وہ تھوڑی گواہی دے گا. تو یہ جب پڑھا کہ یہ امت یہ کیسی آئے گی کہ نبی ان کے لیے سفارش کریں گے، اور ان کی سفارش کو اللہ تعالیٰ سارے نبیوں کے لیے قبول کرے گا، سارے نبیوں کی امت کے لیے قبول کرے گا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ یہ درجہ تو میری امت کو دے دینا. اللہ کا تلک امت احمد، تم کو نہیں، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو یہ مرتبہ مقام ملنے والا ہے. موسیٰ علیہ السلام تورات کو ایک مایوسی کی حالت میں رکھے، میری امت کو نہیں ملانا اتنا بڑا درجہ. اللہ اکبر. عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اس طرح کے انجیل کے اندر پڑھے، یہ امت ایسی، یہ امت ایسی، یہ امت ایسی. اللہ یہ کتنی پیاری امت ہے کہ اس نبی کی برکت سے اللہ تعالیٰ تو اتنا دینے والا. اللہ مجھے اس نبی کی امت میں بنا دینا. اللہ اتنے بڑے پیغمبر، دنیا کے سب سے 5 بڑے پیغمبروں میں ایک پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام، لیکن مسلمانوں کی امت محمدیہ کی سب فضیلتیں پڑھ کے اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ مجھے بھی اس نبی کی امت میں آنے کا موقع دے. اللہ تعالیٰ موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو موقع دے گا، قیامت کے قریب ہمارے نبی کی امت بن کے آئیں گے. یہ سب قیامت کے دن ہونے والا ہے، جو اللہ تعالیٰ ہم کو بھی اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ہم سب کو یہ سب دینے والا ہے. لہٰذا انسان کو دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کتنی چیزیں دیا ہے. غنیمت، مال غنیمت کا میں نے سنا دیا کہ مال غنیمت اس سے پہلے دشمنوں سے لڑ کے جو بھی ملتا تھا اس کو آگ میں رکھ دیتے، آگ اٹھا کے لے کے چلے جاتی تھی، ایسے تھا. ایک نبی کا واقعہ بھی ذکر کیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. ایک نبی جہاد کو گئے، اپنی قوم کو بولے دیکھو بھائی سب لوگ میرے ساتھ جہاد کو آئے.
3 باتیں سوچو. ایک آدمی جو شادی کیا بیوی سے ملا نہیں, میں اسے چھوڑ دیتا ہوں, انہیں بیوی کے ساتھ رہنے دے, پرواہ نہیں, وہ آنے کی ضرورت نہیں. دوسرا آدمی, اس کے گھر میں بکری ہے, گائے ہے یا ایک اونٹنی ہے, بچہ دینے والی ہے, کتنی خوشی ہوتی نا, کہا صاحب وہ بھی جانور کا خیال کرو, آنے کی ضرورت نہیں. تیسرا آدمی جو کچھ بھی بنا رہا ہے پانی پینے کے لیے جانوروں کو, تھوڑا کام باقی رہ گیا اسے بھی چھوڑو, باقی سب لگاؤ جہاد کو. سارے لوگ گئے جہاد کو, جہاد کیے 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 یہاں تک کہ سورج ڈوبنے لگا. اس نبی نے دعا کی, اللہ سورج کو روک, اللہ فیصلہ ہو جانا ہمارے اور دشمن کے درمیان. سورج ڈوبنے سے پہلے اللہ نے سورج کو روکا, یہاں تک کہ شام میں فتح ہو گئی مسلمانوں کی. اس زمانے کے مسلمان نا. اب مال غنیمت جمع کیا گیا بہت. اب نبی نے دعا کی, اللہ ہماری اس چیز کو قبول کر لے, مال غنیمت کو قبول کر لے. آگ آئی چلے گئی, آگ آئی چلے گئی. نبی نے کہا تم میں سے کوئی بھی آدمی چور ہے جی, مال غنیمت چھپا کر رکھا ہے, لہذا ہر قبیلے کا سردار میرے ہاتھ میں بیعت کرے. میرے قبیلے کا کوئی آدمی نہیں چرایا, سب لوگ آگے دعا بیعت کرتے, میرے قبیلے کا کوئی آدمی نہیں چرایا, میرے قبیلے کا کوئی آدمی نہیں چرایا. ایک قوم کا سردار آ کے اللہ کے اس زمانے کے جو پیغمبر تھے ان کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بولا میرے قبیلے کا آدمی نہیں چرایا. ان کا ہاتھ ویسے پکڑ گئے, چھوٹتا نہیں. کہا تمہاری قوم کے لوگ چرائیں, بلاؤ تمہاری قوم کے پورے لوگوں کو. بلائے, کہا تم لوگ چوری کیے ہو, کیا بولیں گے, ڈرتے ہیں ہاں بولنے سے. کہا ایک ایک آدمی آ کر بیعت کرے, میں نہیں چرایا, میں نہیں چرایا. سب لوگ بیعت کیے. 3 آدمی پھنس گئے, ان کا ہاتھ ان کے نبی کے ہاتھ میں پھنس گیا. کہا لاؤ جی کیا چرائے ہو. ایک بیل کے سر کے برابر سونا چرا کے رکھے تھے, لاؤ اس کو. لا کے اس میں رکھ کے مال غنیمت میں اللہ سے دعا کی, اللہ قبول فرما لے. اللہ آگ آئی اور اس کو کھا کے چلے گئی. تو معلوم یہ ہوا کہ ہمارے پیغمبر کا جو مال غنیمت تھا آگ میں رکھنے کی ضرورت نہیں, اللہ کے رسول تقسیم کر دیے تھے. یہ بھی اللہ کے پیارے رسول کی امت کو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تحفہ ملا. مسجد کے متعلق بھی میں نے بتایا تھا, جہاں بھی جگہ ملے دنیا میں وہاں نماز پڑھ سکتے, ٹرین ہو, ہوائی جہاز ہو, زمین ہو, کچھ بھی ہو, مسجد ہی میں نماز پڑھنا ضروری نہیں. دوسری بات, وضو کو پانی نہیں ملا کیا, تیمم کر لو. یہ بھی ہمارے پیارے نبی کی امت کو ملا, دوسرے کسی نبی کی امت کو یہ سب بھی نہیں تھا. اس کے علاوہ بھی اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزیں دی تھیں آپ کی امت کو. انشاءاللہ کل ان باتوں کو دیکھنے کی کوشش کریں گے. قدر کرو اپنے پیارے نبی کی, عزت کرو اپنے پیارے نبی کی, احترام کرو اپنے پیارے نبی کی, احترام کرو پیارے نبی کی سنت کا, احترام کرو پیارے نبی کی شریعت کا, اور اللہ سے خوش ہو جاؤ کہ اللہ نے ایسی امت میں ہم کو مبعوث فرمایا ہے, اتنی پیاری امت میں ہم کو بنایا ہے. ہم کو خوش ہونا چاہیے, اللہ سے راضی ہونا چاہیے, شریعت پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو ہمارے دلوں میں بسا دے. آپ کی سنت پر عمل کرنے کا شوق اور جذبہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں دلا دے. اللہ تعالیٰ جب تک رکھے مسلمان بنا کے رکھے, اور جب ہمارا آخری وقت آئے تو ایمان پر خاتمہ فرما دے. اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک کے اندر زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت و عافیت نصیب فرمائے. جو لوگ اللہ تعالیٰ محتاج ہیں اللہ تعالیٰ ان کی محتاجی کو دور کرے, اور جو لوگ مقروض قرض والے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے قرض کو ادا کرے. اللہ تعالیٰ ہر ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کرے. توحید پر ہم سب کو قائم رکھے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.